میرے نبی کی بارگاہ میں کچھ صحابہ حاضر ہوئے، عرض کری یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پانی ختم ہو کیا کام ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ پانی کا انتظام کر دیجئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے صحابہ کیا بھئی تمہیں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پانی چاہیے، پہاڑ کیوں دکھا رہے؟ لیکن صحابہ نہیں جانتے تھے جو میرا نبی دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے۔ اتنا کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے۔ اب سنو تو صحیح، جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام ہے، کسی اور بادشاہ کا غلام ہے، وہ گھوڑے پر ایک مشکیزہ لیتے ہوئے جا رہا ہے جس میں پانی ہے، اس غلام کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد کہو تمہیں آمینہ کے لال نے بلایا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے جاتے ہیں۔ اب توجہ تو کرو پیارے مسلمانوں، وہ نبی جو پہاڑ کے پیچھے کا بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے اے صحابہ سنو، اے صحابہ کان کھول کر سنو، جو پہاڑ کے پیچھے جو حبشی غلام جا رہا ہے، جو گھوڑے پر سوار ہے، پانی کا مشکیزہ لیے ہوئے جا رہا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، کالا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صحابہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا اے غلام چلو تمہیں نبی نے بلایا ہے۔ کہا نہیں جاؤں گا، میں کسی اور بادشاہ کا غلام ہوں، میں کسی اور کا غلام ہوں، میں اس کے لیے پانی لے کر جا رہا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا تھا چل تو صحیح، تو مانا تو کسی اور کا غلام ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد میرے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میرے نبی نے اپنی نبوت والی نگاہوں کرم کی، وہ کرم کرنے کے بعد کہا اے سنو تو صحیح، اے غلام میری بات سنو، ہمیں ایک کٹورا ایک بیلا پانی چاہیے۔ کہا کیا کرو گے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی کے گھوڑے پیاسے ہیں، کسی کے اونٹ پیاسے ہیں، کسی کو غسل کی ضرورت ہے، کسی کو وضو کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، ہم اپنے تھوڑا سا پانی دے دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اتنا کہا اس نے ایک بیلا پانی دے دیا۔ پھر میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ اس میں ڈال دیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا اس میں برکت عطا فرما دے۔ قسم خدا کی جتنے اونٹ پیاسے تھے سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، جس کے گھوڑے پیاسی تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دیا، جسے غسل کی ضرورت تھی انہوں نے غسل کر لیا، جسے وضو کی ضرورت تھی انہوں نے وضو کر لیا۔ لیکن جب اس حبشی غلام نے جیسے ہی پانی میں جھانک کر دیکھتا کیا ہے کہ پانی اتنے کا ہی اتنا تھا، حیرت میں پڑ گیا۔ صحابہ سے کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ پانی میں نے جتنا دیا تھا اتنا پانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن سنو تو صحیح، اس میں دو چیزیں میرے ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں، دو چیزیں مجھے حیرت کر رہی ہیں۔ صحابہ نے کہا بتا تو صحیح کیا حیرت کر رہی ہیں؟ کہ جب میں اپنا چہرہ آئینہ میں پہلے دیکھتا تھا تو مجھے کالا نظر آتا تھا، لیکن جب اب دیکھ رہا ہوں تو گورا نظر آ رہا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حیرت میں پڑ گیا اور پڑھنے کے بعد کہا یہ تو بتاؤ صحابہ، چلو یہ تو بات ٹھیک ہے کہ میرا چہرہ گورا ہو گیا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ پانی اتنے کا اتنا ہی کیوں رہا؟ تو کہا سن تو صحیح، یہ دونوں عالم کے مختار و مالک ہیں، اللہ نے انہیں پورے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اگر دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ان کی دعا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ جتنا تو نے پانی دیا تھا پانی ساروں کا استعمال ہو گیا، لیکن پانی اتنے کا ہی اتنا رہا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اتنا کہا، جانے کے بعد وہ اپنے غلام کے پاس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہم اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ آنے والا وقت ایک ایسا وقت آئے گا کہ زمانہ کہے گا کہ محمد نے زبردستی اس کو روک کر کلمہ پڑھایا تھا، جا اپنے بادشاہ کے پاس چلا جا۔ اب وہ غلام اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی اور دستک دینے کے بعد جیسے ہی اس کے بادشاہ نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد کہا تو کون ہے؟ اس نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اس غلام نے کہا تھا میں تیرا غلام ہوں۔ کہا میرا غلام تو کالا ہے، میرا غلام تو کالا ہے، تو گورا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایک انا محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا دیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے بادشاہ نے کہا جب تو مسلمان ہو گیا ہے تو مجھے اسی نبی کی بارگاہ میں لے چل۔ اب وہ غلام اپنے بادشاہ کو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا اور
آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ انہیں بھی کلمہ پڑھا دو. بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا, میرے نبی نے کلمہ پڑھایا, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھانا تھا, مسلمان ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.